ایک اعتراض کیا جاتا ہے، لاکھوں ہزاروں جانوروں کو جو قربان کر کے ضائع کیا جاتا ہے، کیوں نہ اس کی جگہ پر اسکول اور کالجز تعمیر کیے جائیں، کیوں نہ اس رقم سے غریبوں کی مدد کی جائے، کیوں نہ اس رقم سے غریب لڑکیوں کی شادیاں کی جائیں، کیوں نہ اس رقم سے بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دیے جائیں۔ دیکھیں، اسلام میں قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور ایک عبادت کو اس کے اصلی طریقے سے ہٹا کر دوسرے طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جانور کو اللہ رب العزت کی عظمت کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی بندگی کے خاطر، اللہ کے قرب کے خاطر ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کے طریقے کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے ہم غریبوں کی مدد کا بہانہ بنا کر اللہ کی عبادت کو ختم کر لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ان کا یہ اسلام پر اعتراض ایک غیر معقول ہے۔ اچھا، اسلام نے ایسا نہیں کہ غریبوں کو چھوڑ دیا، یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا، ہمیں اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، غریبوں کی مدد کا حکم دیا۔ بارہا قرآن عظیم کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے غریبوں کے حقوق کو بیان فرمایا، یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسلام نے پورے قوانین مرتب فرمائے ہیں غریبوں کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان قوانین کو پس پشت رکھ کر غریبوں کی بات کرتے کرتے اللہ کی عبادت کو ہی ختم کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جواب میں اس کا آپ کو عقلی طور پر دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، دنیا بھر کے اندر مختلف قوموں کے مذہبی تہوار کیے جاتے ہیں یا نہیں، اس کے اندر کروڑوں روپے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں غریب یاد کیوں نہیں آتے؟ وہاں غریبوں کے گھر یاد کیوں نہیں آتے؟ وہاں آپ کو ہاسپٹلس قائم کرنا کیوں نہیں یاد آتا؟ وہاں آپ کو غریبوں کی تعلیم کیوں نہیں یاد آتی؟ صرف اسلام پر ہی اعتراضات کیوں؟ اور پھر جشن آزادی کے موقع پر کروڑوں روپے خرچ کرنا، یہ ہر ملک نہیں کرتا۔ وہاں کسی کو غریبوں کی مدد یاد آئی؟ وہاں کسی کو ہاسپٹلس قائم کرنا یاد آیا؟ کہیں گے کہ جی یہ جشن آزادی کرنا یہ تو ایک ملک کی عزت اور عظمت کو ظاہر کرنا ہے، ملک کی عظمت، ملک کی عزت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو جی قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا شاعر اللہ کی یہ تعظیم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے، یہ اپنی بندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کا یہ اعتراض صرف اسلام سے عداوت، دشمنی کی بنا پر ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اتنے سارے اسلام کے قوانین کے باوجود بھی اسلام سے ہی عداوت کیوں؟ اسلام سے ہی نفرت کیوں؟ اگر مسلمان اللہ رب العزت کی عظمت کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر حلال جانوروں کو اچھے طریقے سے لا کر ذبح کریں اور دوسرے غریبوں کو کھلائیں، وہاں پر آپ کو اعتراض یاد آتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ سارے ان کے اعتراضات اسلام سے اپنی نفرت کا کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بطور مسلمان اس اہم فریضے کی ادائیگی کریں، حسن انداز سے کریں، اور اسلام چونکہ دین حق ہے، اور دین حق سے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ واللہ اسلام حق ہے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔